سبيل الدموع سبيل مريح. آج جس کتاب کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور رحمت للعالمین ہیں۔ ہم بات کریں گے اس ہستی کی جس کو رب کائنات نے کسی ایک قوم، ایک زمانے یا ایک علاقے کے لیے نہیں اتارا بلکہ پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر انسان کے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب، یعنی انسانیت کے لیے جو بہترین اور مکمل ہدایت چاہیے تھی وہ قیامت تک کے لیے مکمل طور پر دے دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کی رہنمائی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ویسے ہی اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی خوبصورتی دنیا تک محبت اور اپنے کردار کے ساتھ آگے پہنچائے۔ اسلام کا نظام صرف آخری ہی نہیں ہے بلکہ یہ رحمت، برکت اور انسانیت کی بھلائی کا ایک مکمل سسٹم ہے۔ انسانوں کے معاشی، اخلاقی، انسانی، سماجی اور روحانی ہر مسئلے کا بہترین حل اسی میں پنہاں ہے۔ دنیا کی نجات، انصاف، سکون، امن سب کچھ اسی راستے پر ہے جس کی عملی تصویر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف دعاؤں ہی میں نہیں بلکہ ہر قدم پر، ہر عمل، ہر معاملے میں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے رب سے جوڑا، دلوں کو پاک کیا، ذہنوں کو منور کیا اور کردار کو بلند کر دیا۔ آپ نے عملی طور پر دکھایا کہ اچھا انسان، اچھا دوست، اچھا پڑوسی، اچھا شوہر اور اچھا لیڈر کیسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں رحم، محبت، انصاف، نرمی، سادگی، تحمل، معافی سب کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اتنی اعلیٰ کہ قرآن نے خود گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں پر بے مثال شفقت کی۔ کبھی ایسا عمل چھوڑ دیا جو کہ آپ کو بہت پسند تھا، صرف اس لیے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اور کہیں نماز ہلکی کی کیونکہ پیچھے مریض، بچے اور بوڑھے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا تاکہ کہیں ماں پریشان نہ ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ نماز کو دراز اور طویل کروں گا، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں اور اپنی نماز ختم کر دیتا ہوں کہ یہ بات اس کی ماں پر شاق گزرے گی۔ سبحان اللہ۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور مزدوروں سب کے لیے آپ کی رحمت بے حساب تھی، بے انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مختلف کام سر انجام دیتے تھے۔ آپ کی نرم مزاجی، شفقت اور خدا کے بندوں کے ساتھ نرمی کا مظہر یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کبھی خندق کھودتے نظر آتے تو کبھی ٹوکری اٹھاتے، کبھی اینٹیں دھوتے اور کبھی لکڑیاں جمع کرتے، جوتے اور کپڑے مرمت کرتے اور خود دودھ دو لیتے، بازار سے سودا سلف لے آتے اور اپنے پڑوسیوں کے کام اکثر کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر غصہ نہ کرتے، نہ برا بھلا کہتے، نہ انتقام لیتے، نہ ہی رسوا کرتے۔ 10 سال خادم خاص رہنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ آپ نے جانوروں تک پر رحم فرمایا۔ ایک مرتبہ جب ایک اونٹ رویا تو اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو ڈانٹ کر ارشاد فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ غلام کو مارنے والے صحابی کو بھی کہا کہ اللہ کو تم سے زیادہ اختیار ہے، چنانچہ صحابی نے فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بتایا کہ اصل طاقت تو رحم ہے، اصل عظمت تو معاف کر دینا ہے، اور اصل ایمان اچھا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی فرمایا کہ مومن اپنے اخلاق سے بہت بڑے عبادت گزاروں کا مقام پا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ جس کا واسطہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑا اسی نے رحمت کے سوا کبھی کچھ نہیں پایا۔ رحمت للعالمین کی زندگی انسانیت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگر آج ہم اس رحمت کو اپنا لیں اپنے گھروں میں، سڑکوں پر، کمیونٹی میں، آن لائن اور آف لائن، تو ساری دنیا کو بدلنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ سیرت کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ یہ فتح مکہ کا دن ہے اور معافی کا منظر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا جیسے اخلاق نے دشمنوں کو دوست بنایا، غلاموں کو عزت دی اور کمزوروں کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، خباب اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگوں کو مقام دیا جو اس وقت کسی معاشرے میں ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی محبت کا سب سے عظیم واقعہ فتح مکہ ہے۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد جب سالوں کی اذیتیں دینے والے دشمن ہاتھ باندھے اور سر جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، آپ جس سے جو چاہے وہ بدلہ لے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا اختیار بھی دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سخت ترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سامنے نرم پڑ گئے۔ حکمت اور سبق اس واقعے کا یہ ہے کہ اسلام طاقت سے نہیں بلکہ اپنے رحم اور اعلیٰ اخلاق سے دلوں کو فتح کرتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر بدلہ ممکن تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کو چنا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ سیکھے کہ رحم کرنا صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایمان کی حکمت کا ایک عملی تقاضا ہے۔ اور اس حکمت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس حکمت عملی کا حیران کن نتیجہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے 21 سال سے زائد اسلام سے دشمنی کی تھی وہ اگلے چند دنوں میں مسلمان ہو گئے، دل بدل گئے، نظریے بدل گئے اور نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ نتیجتاً مفتوح لوگ اپنی خوشی اور رضا سے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، جو یقیناً بدلہ لینے پر کبھی ممکن نہ ہوتا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ معافی انسانیت کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ہتھیار ہوتا ہے، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ اسی اخلاق نے اسلام کی شمعوں کو دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلا دیا، بدلے کی آگ اور تلوار نہیں۔ ہمارے لیے اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارا معاشرہ غصہ، انا، تلخی اور رد عمل سے بھرا ہوا ہے، لیکن فتح مکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو معاف کر دیتا ہے وہی بڑا ہے، اور جو نرم ہوتا ہے وہی مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اخلاق کو اپنے گھروں اور اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو آج کی دنیا میں بھی ہمیں وہی سکون، امن اور دلوں کی تبدیلی مل سکتی ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح